السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فقال عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين. فقال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. فقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. فقال فليبلغ الشاهد الغائب. فقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے سارے کے سارے انسانوں کی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی ساری کی ساری کامیابیاں اپنے دین میں رکھی ہیں۔ سارے کے سارے انسانوں کی دنیا آخرت کی ساری کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں رکھی ہیں۔ جو دین پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب فرماتے ہیں، اور جو دین کو چھوڑ کے زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ناکام فرماتے ہیں۔ کامیابی اور ناکامی کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جس کو اللہ چاہتے ہیں کامیاب فرماتے ہیں اور جس کو اللہ چاہتے ہیں ناکام فرماتے ہیں۔ اور یہ ضابطہ اور یہ اصول قیامت تک کے لیے جو دین پر چلے گا اللہ اسے کامیاب فرمائیں گے، چاہے اس کے پاس دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی چیزیں اس کے پاس ہوں یا نہ ہوں، کم ہوں زیادہ ہوں، اللہ انہیں کامیاب فرمائے۔ اور جو دین پر نہیں چل رہے چاہے وہ پوری دنیا کے مالک ہو جائیں، آخرکار اللہ انہیں ناکام کر دیں گے۔ اگر دنیا کی چند روزہ زندگی اس میں بڑے ٹھاٹ باٹ اس کے نظر آ رہے ہیں اور بڑے اس کے کام بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ شخص ناکام ہو، چاہے کتنا بڑا بادشاہ، چاہے کتنا بڑا وزیر، لیکن آخرکار ناکام ہو۔ اس لیے کہ جہاں اللہ نے کامیابی رکھی نہیں وہاں کامیابی تلاش کریں گے تو کیسے ملے گی، اور جہاں اللہ نے کامیابی رکھی ہے وہاں تلاش نہیں کریں گے تو ملے تو کیسے ملے۔ سارے انسانوں کی کامیابی، کسی ملک کے رہنے والے، کوئی زبان بولنے والے، جہاں کے بھی رہنے والے ہیں، اللہ نے ان کی کامیابی کا ایک معیار مقرر فرما دیا، اور وہ ہے اللہ کے اتارا ہوا دین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ پچھلی امتوں کے حالات کو دیکھ لیجئے، اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں پچھلی امتوں کے واقعات کو بیان فرمایا، اور بعض قوموں کے تو واقعات کو
اللہ تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرمایا. بعض انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرمایا اس امت کی عبرت کے لیے، اس امت کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے جس طرح ہم نے پہلے گزر جانے والی امتوں کو، ہم نے جو دین پر چلنے والے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے، اپنے وقت کے نبی کے طریقوں پر چلنے والے، ہم نے انہیں کامیاب کیا، چاہے وہ تعداد میں تھوڑے تھے، چاہے ان کے پاس ساز و سامان کم تھا جی، لیکن آخرکار کامیاب ہوئے. اور بڑے ساز و سامان والے اور بڑے مال دولت والے، بڑی حکومتوں والے جب انہوں نے دین پر اپنی زندگی میں نہیں لائے، اللہ نے انہیں کیسے ناکام کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے ناکام کر دیا؟ آخرکار ناکام ہو گئے. قارون کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، قارون بہت زیادہ مال والا. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا اس کے خزانوں کی چابیاں وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کے خزانوں کی چابیاں ایک مضبوط طاقت والی جماعت اٹھانے سے عاجز آ جاتی. اتنی چابیاں تھیں. وہ تالے کتنے ہوں گے، وہ خزانے کتنے ہوں گے جی. دنیا کا مالدار ترین انسان تھا، لیکن اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو قبول نہیں کر رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے کہ دیکھو یہ سارے خزانے اور یہ ساری مال و دولت اللہ نے تم کو دیا ہے، اس میں اللہ کے حکموں کو پورا کرو. اس مال میں جو اللہ نے حکم دیے ہیں زکوٰۃ نکالو اور اللہ کے نام پر مال کو خرچ کرو. وہ کہتا تھا کہ یہ مال تو میں نے اپنے تجربے سے، اپنی قوت سے کمایا ہے. اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتا. اللہ کے نبی سمجھاتے رہے. آخر شیطان نے اس کے کان میں پھونک ماری اور اس کو ورگلایا کہ میں تو مال کے بلبوتے پہ سب کچھ کر سکتا ہوں، مال کے زور پہ سب کچھ کر سکتا ہوں. اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کرنے کے لیے اور ان کو بدنام کرنے کے لیے اس نے ایک اسکیم اور ایک سازش کی. ایک عورت کو بہکایا اور اس کو مال دیا بہت سارا، اور اس سے کہا کہ جب اللہ کے نبی اپنی قوم میں وعظ فرمائیں اور برے کام کی سزا بیان کریں تو تو کھڑی ہو جانا اور تو ان سے کہنا اے موسیٰ علیہ السلام اگر آپ یہ برا کام کریں تو ظاہر ہے وہ یہ فرمائیں گے کہ بھئی اللہ کا حکم، اللہ کا قانون سب کے لیے ایک ہے. پھر تو ان پر الزام اور تہمت لگا دینا. اگر تو نے یہ تہمت لگا دی تو اس کے بعد میں تجھ کو اور اتنا مال دوں. شروع میں مال دیا بہت زیادہ اور بعد میں اور زیادہ مال. دماغ میں شیطان نے کیا پھونک دیا، تو بڑے مال کا مالک ہے اور مال کے زور پہ تو سب کچھ کر سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں وعظ فرما رہے ہیں اور بہت کھڑی ہو گئی کہ اے موسیٰ یہ جو آپ گناہ کی سزا بیان کر رہے ہیں یہ سزا سب کے لیے ہے؟ مانا کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کے آگے سب کو حکم ماننا ہے، اللہ کا قانون ہے. اگر آپ سے گناہ ہو جائے مانا الیاذ باللہ فرمایا کہ سب کے لیے ایک ہی حکم ہے. اس نے تہمت لگا دی، آپ پر تہمت لگا دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو یہ سن کے حیران رہ گئے، یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ کیا بک رہی ہے. اللہ کے نبی تھے، اس سے فرمایا کہ سچ سچ کہہ کیا بات ہے، سچ سچ کہہ کیا بات ہے. اللہ نے اس کے دل میں ایسا خوف ڈال دیا، اللہ نے اس کے دل میں ایسا روب ڈال دیا، کہنے لگی کہ نہیں آپ تو بالکل پاک ہیں، آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا. یہ تو مجھے قارون نے اتنا مال دیا اور اس تہمت کے لگانے کے بعد اس نے مجھے اتنے مال کا مجھ سے وعدہ کیا. آپ بالکل پاک ہیں، آپ سے کوئی گناہ نہیں. قارون کی سازش کا اس نے اقرار کر لیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ گئے اور عرض کیا کہ اے اللہ اب تو قارون نے حد کر دی، اب تو اپنی پکڑ اس پہ نازل فرما دیجئے، اس کو پکڑ لیجئے. اللہ ابو عزت نے فرمایا آپ سر اٹھائیے
سجدے سے سر اٹھائیے اور زمین کو حکم دیجیے، جو آپ حکم دیں گے زمین آپ کا حکم مانے گی۔ اللہ نے زمین کو ان کے حکم کے تابع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور زمین سے کہا، اے زمین پکڑ اس قارون کو، پکڑ اس قارون کو۔ زمین نے قارون کے پاؤں زمین میں دھس گئے، قارون کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ بڑی کوشش کر رہا ہے نکلنے کی، پاؤں نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ تو اللہ کا عذاب اب شروع ہو چکا تھا۔ ہر جتن کیا، ہر زور لگایا، پاؤں نہیں نکل سکے زمین سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اور پکڑ، گھٹنے تک زمین میں دھنس گیا، پیٹ تک، ناف تک دھنس گیا۔ اب شیطان نے اسی کان میں پھونکا، کہنے لگا، اچھا 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 اے موسیٰ، میں سمجھ گیا، تم تو مجھے اللہ کے عذاب میں گرفتار کروا رہے ہو اور میرے مال پہ تم قبضہ کر لو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، اپنے ایمان والوں ساتھیوں سے کہا کہ جاؤ اس کا سارا مال لا کے اس کے سر پہ ڈال دو، یہ بھی جائے گا زمین میں، اس کا سارا مال بھی زمین میں جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم اس طرح سے ہے کہ قارون اپنے سارے مال سمیت قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا، دھستا رہے گا۔ وہ بھی زمین میں گیا، اس کا مال بھی زمین میں گیا، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ ماننے والوں کو اللہ کامیاب فرماتے ہیں، نہ ماننے والوں کو اللہ ناکام فرماتے ہیں۔ کامیابی ناکامی اللہ کیسے آتی ہے؟ اگر نہ ماننے والے، اگر اس کے پاس چند سکے، تھوڑا سا مال آ گیا، چیزیں اچھی اچھی آ گئیں، لیکن کبھی اس کے دل میں سکون اطمینان نہیں آ سکتا۔ بڑی قیمتی کوٹھی ہے، بڑی قیمتی کار ہے، بڑی قیمتی کپڑے پہنتا ہے، لیکن دل اس میں کبھی اس کے سکون نہیں آئے گا کہ دنیا کے ساز و سامان میں اور دنیا کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہی نہیں۔ سکون ملے تو کیسے ملے؟ اللہ کے حکموں کو توڑ کر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر اس کو کبھی سکون مل نہیں سکتا۔ کسی حکومت کا مجرم ہو، جرم کیا، حکومت کو پتہ چل گیا، حکومت کے پاس سارے ثبوت ہیں، اس کو پکڑنا چاہتی ہے، وہ آدمی کبھی سکون میں رہ سکتا ہے؟ اس کو تو ہر وقت فکر رہے گی، خوف رہے گا، دھڑکا لگا رہے گا، پتہ نہیں مجھے کسی پولیس والے کو دیکھے گا اس کا دل کانپنا شروع ہو جائے گا، کسی فوجی کو دیکھے گا پریشان ہو جائے گا، کہیں مجھے تلاش نہ کر رہا ہو، کہیں مجھے پکڑنے کی کوشش نہ کر رہا ہو۔ ایک چھوٹی سی حکومت، دنیا کی حکومت، اس کا مجرم کبھی سکون اطمینان سے نہیں رہ سکتا۔ اللہ کا مجرم، اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کے مالک اور ساری کائنات کے خالق، اس کا اللہ کا مجرم کیسے سکون سے رہ سکتا ہے؟ وہ اللہ جو دنیا کے ذرے ذرے کے مالک، ساری کائنات اس کے حکم کے تابع۔ کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اور کائنات میں وہ نہیں ہوتا جو اللہ نہیں چاہتے۔ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سواری پہ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے ساتھ سواری پہ سوار تھے۔ ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، یاد کر لو، تمہیں نفع دیں گے۔ تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، یاد کر لو، تمہیں نفع دیں گے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ احفظ اللہ یحفظک۔ پہلی بات کیا فرمائی؟ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ تو حفاظت کے محتاج نہیں ہے، اللہ احتیاط سے پاک ہے۔
اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے اوامر کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے۔ اور فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ۔ پھر ارشاد فرمایا جب تمہیں کچھ مانگنا ہو تو ایک اللہ ہی سے مانگو۔ کس سے مانگو بھائی؟ ایک اللہ ہی سے مانگو۔ ایک ہے نا ایک اللہ سے مانگو اور ایک ہے اللہ ہی سے مانگو۔ عطا فرمانے والے وہی ہیں۔ جب تمہیں کچھ مانگنا ہو ایک اللہ ہی سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تمہیں مدد طلب کرنی ہو، تمہیں مدد چاہیے ہو، ایک اللہ ہی سے مدد مانگو۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم یہ اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ کیا ارشاد ہے؟ جب تمہیں کچھ مانگنا ہو ایک اللہ سے مانگو اور جب تمہیں مدد مانگنی ہو وہ بھی اللہ ہی سے مانگو۔ عطا فرمانے والے بھی وہی ہیں، مدد فرمانے والے بھی وہی ہیں۔ اور پھر صاف صاف ارشاد فرما دیا کہ دیکھو اگر زمین والے تمہیں نفع دینا چاہیں، تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہیں تو تم کو وہی فائدہ پہنچے گا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، ان کے چاہنے سے نہیں، اللہ کے لکھنے سے، اللہ کے فیصلے سے۔ اگر زمین والے تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، زمین والے، اب زمین والوں سے کیا مراد ہے؟ سارے انسان، یا ایک ملک، ایک حاکم، ایک بادشاہ، ایک وزیر نہیں، زمین والے، ساری زمین والے اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان تم کو وہی پہنچے گا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اللہ کے چاہنے سے نفع ملتا ہے، اللہ کے چاہنے سے نقصان پہنچتا ہے، دنیا والوں کے چاہنے سے نہ نفع ملتا ہے نہ نقصان پہنچتا ہے۔ صرف ایک اللہ، واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر غالب ہیں لیکن لوگوں میں سے بہت سے لوگ جانتے نہیں، بہت سے لوگ جانتے نہیں، ورنہ فیصلہ اللہ کا چلتا ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے۔ آیا کہ زمین والے تمہیں نفع دینا چاہیں، نفع وہی ملے گا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور زمین والے اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان وہی پہنچے گا جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اور اس کے بعد صاف صاف ارشاد فرما دیا رفعت الاقلام وجفت الصحف، تقدیر کے لکھنے والے قلم، تقدیر کے لکھنے والے قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفوں کی سیاہی خشک ہو چکی۔ زمین و آسمان کے پیدا فرمانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم کو حکم دیا لکھ۔ یا اللہ کیا لکھوں؟ ارشاد ہوا جو کچھ ہو چکا وہ لکھ اور جو ہونے والا ہے وہ لکھ۔ سب کچھ قلم نے لکھ دیا، ہر چھوٹی چیز بڑی چیز سب چیز اللہ نے حکم دیا، اللہ کے حکم سے قلم نے لکھ دیا۔ اب وہ ہوگا جو اللہ نے چاہا، جو اللہ کے حکم سے قلم نے لکھا وہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ لکھوا کر انسان کو مجبور نہیں کر دیا۔ کیا کریں جی، تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اگر کوئی نفع پہنچ جائے، فائدہ ہو جائے، کسی تاجر کو بڑا والا فائدہ ہو جائے، کبھی نہیں کہتا جی کیا کریں تقدیر میں لکھا ہوا تھا، نہیں، فائدہ ہو رہا ہے، نفع ہو رہا ہے، سمجھا میں نے بڑی حکمت سے کام لیا اور میں نے بڑی سمجھداری سے کام کیا، مجھے اتنا نفع مل گیا، اس کو اپنی طرف منسوخ کرتا ہے۔ اور نقصان پہنچ جائے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، اب وہ کہتا ہے جی کیا کریں جی تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا، حالانکہ وہ نفع بھی ملنا یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا اور یہ نقصان کا پہنچنا یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود، اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے کمال پر، اپنے علم کے کمال پر یہ لکھوا دیا اس شخص نے دنیا میں جا کے سعید بننا ہے کہ شقی بننا ہے، یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس بچے میں آ کے روح پھونک دیتا ہے اور اس کی عمر لکھ دیتا ہے دنیا میں کتنا رہے گا، اور یہ دنیا میں جا کے سعید بنے گا یا شقی بنے گا۔ لیکن یہ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے مجبور نہیں ہوا، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، نیک عمل کرے یا برے عمل کرے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگے یا اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال میں۔ پرانے وقتوں کے واقعہ سناتے ہیں ہمارے بڑے، ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک نجومی تھا، وہ اپنے فن کا بڑا ماہر تھا، اور بادشاہ جب بھی کوئی کام کرنا، جب کہیں سفر پہ جانا، کوئی بڑا کام کرنا، نجومی کو بلاتے اور اسے کہتے کہ آپ حساب لگائیے، بتائیے کہ مجھے اس سفر میں کامیابی ہوگی یا ناکامی ہوگی۔ وہ اپنی لکیریں کھینچ کے حساب کتاب، نہیں بادشاہ سلامت، اس سفر میں آپ کو کامیابی کہیں نظر نہیں آ رہی، آپ مت کیجئے سفر۔ بادشاہ فوراً اپنے ارادہ ملتوی کر دیتے، اور جب وہ کہتے کہ بادشاہ سلامت اس سفر میں آپ کو بہت بڑی کامیابی ملے گی، آپ ضرور جائیں، بادشاہ فوراً، وزیر وزراء بہت جلتے تھے اس سے کہ یہ کیا، اسے کیا پتا، ایسی الٹی سیدھی لکیریں کھینچ کر کہتا ہے بادشاہ سلامت آپ سفر کیجئے، آپ سفر نہ کیجئے، اسے کیا پتا۔ اس کو بادشاہ کی نگاہ سے گرانا چاہیے۔ اب انہوں نے ایک سازش کی، بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ سلامت آپ نے نجومی پر اتنا بھروسہ کیا، اتنا اعتماد کیا، اسے کیا پتا، پھر کیا چاہتے ہو آپ؟ بادشاہ سلامت اس کا امتحان لیجیے، اس کا امتحان لیجیے۔ کیا امتحان لوں؟ کہ بادشاہ سلامت آپ نجومی کو بلائیے اور اپنے محل سے باہر کھڑے ہو جائیے، محل میں اندر داخلے کے 4 دروازے، محل میں داخلے کے 4 دروازے، آپ نجومی سے کہیے اپنا حساب کتاب لگا کے بتاؤ کہ ماں بدولت آج محل میں کون سے دروازے سے داخل ہوں۔ وزیروں نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت 4 ہی دروازے ہیں، تو نجومی تو حساب کتاب لگا کے کسی نہ کسی دروازے کا لکھے گا، بتائے گا، آپ یہ طے کر لیجئے کہ آپ نے آج ان 4 دروازوں میں سے کسی دروازے سے داخل نہیں ہونا آپ نے، بلکہ آپ سیڑھی لگوا کے محل کی چھت پہ چڑھیں گے اور محل کی چھت توڑوا کر وہاں سے سیڑھی لگا کے اندر داخل ہوں گے، یہ طے کر لیجیے۔ اب اس سے کہیے حساب لگا لیں، یہ امتحان لیجیے اس کا، آج پتہ چل جائے گا آپ کو کتنا آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ بادشاہ ٹھیک ہے، نجومی کو بلایا کہ نجومی صاحب ہم آپ کا آج امتحان لینا چاہتے ہیں، غلام حاضر ہے، جو ان کے الفاظ ہوتے تھے، غلام حاضر ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھیے آپ حساب کتاب لگا کے بتائیے ماں بدولت آج محل میں کون سے دروازے سے داخل ہوں گے، ابھی لیجیے۔ نجومی نے اپنا حساب کتاب لگایا، سب کچھ کیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں بتا تو دوں گا آپ کو کہ آپ کون سے دروازے سے داخل ہوں گے، لیکن میری ایک شرط یہ ہے کہ میں آپ کو زبانی نہیں بتاؤں گا، اس وجہ سے میں کہوں گا آپ مشرقی دروازے سے داخل ہوں گے، آپ داخل ہو جائیں مغربی دروازے سے، میں کہوں گا مغربی دروازے سے، آپ اپنا ارادہ مغربی سے آپ کا تھا، آپ ارادہ بدل کے مشرق سے۔ کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ میں آپ کو زبانی نہیں بتاؤں گا، میں کاغذ پہ آپ کو لکھ کے دوں گا اور وہ کاغذ آپ کے پاس ہوگا، آپ اس کو طے کر کے اپنی جیب میں رکھ لیجئے، اور جس دروازے سے آپ چاہیں محل میں داخل ہوں، اور محل میں داخل ہو کر وہ پرچہ اندر جا کے کھولیے آپ۔ بادشاہ کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ایسی بڑی بات نہیں ہے، کوئی ایسی سخت شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ نجومی نے اپنے ایک دفعہ اور حساب کتاب لگا کر پرچے اس نے لکھ دیا، پرچے میں لکھ دیا کہ بادشاہ کون سے دروازے سے داخل ہوں گے، پرچہ طے کر کے بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ نے کہا آپ کا حساب پورا ہو گیا، پرچہ جیب میں رکھ لوں کہ جی رکھ لیجئے، آپ اپنے حساب میں اپنے کام میں آپ پکے ہیں، فیصلہ کر دیا کہ جی پکا ہوں میں۔ پرچے کو پہلے نہ کھولیے گا، محل کے اندر دروازے سے جانے کے بعد محل کے اندر بیٹھ کر سب کے سامنے کھولیے گا۔
جب پرچہ اس نے دے دیا تو بادشاہ نے کہا لاؤ سیڑھی. بادشاہ کا حکم، سیڑھی لائی گئی. بادشاہ چھت پہ چڑھ گئے، توڑ چھت توڑوائی اور اس میں سیڑھی لگا کے بادشاہ چھت کے راستے سے سیڑھی کے ذریعے محل میں داخل. باقی وزیر وزراء جو تھے، جو امتحان اس نجومی کو ذلیل کرنا چاہ رہے تھے، وہ دروازوں سے داخل ہو گئے. نجومی بھی دروازے سے آ گیا. اندر محل کے اندر پہنچ کے بادشاہ بیٹھ گئے، سارے وزراء اور نجومی سب بیٹھ گئے. اب وزراء اور نجومی کو دیکھیں کہ یہ بڑا پریشان ہوگا، اب تو اس نے کوئی نہ کوئی دروازہ لکھا ہوگا. اب بادشاہ دروازے سے داخل نہیں ہوئے، لیکن نجومی مطمئن بیٹھا ہوا ہے. اب وزیروں کو پریشانی ہو رہی ہے، یہ پریشان نہیں ہو رہا. خیر جب سب آ گئے تو بادشاہ نے سب کے سامنے جیب سے پرچہ نکالا اور کھول کے اس نے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا نجومی نے کہ بادشاہ سلامت آج محل کے 4 دروازوں میں سے کسی دروازے سے داخل نہیں ہوں گے. نجومی نے لکھا ہوا تھا کہ آج بادشاہ سلامت محل کے 4 دروازوں میں سے کسی دروازے سے داخل نہیں ہوں گے، بلکہ بادشاہ سلامت سیڑھی لگوا کر محل کی چھت توڑوا کر وہاں سیڑھی لگا کر وہاں سے داخل ہوں گے. جب بادشاہ نے یہ پڑھ کے سارے وزیروں کو سنایا، اب وزیروں کی تو جان نکل گئی. انہوں نے تو وہ نجومی کو ذلیل کرنے کے لیے اور نجومی سے بادشاہ کا اعتماد اٹھانے کے لیے یہ ساری سازش کی تھی. بادشاہ نے کہا دیکھ لیا آپ لوگوں نے، اسی لیے تو میں سے بھروسہ کرتا ہوں. اس پہ یقین ہمارے بڑے فرمایا کرتے تھے، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیے ایک انسان ہے، اس نے محنت کر کر کے اپنے فن میں اتنا کمال پیدا کر لیا کہ جو بادشاہ نے بعد میں کرنا تھا وہ اپنے حساب کتاب لگا کے وہ لکھ کے اس نے دے دیا. اللہ رب العزت تو وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ تعالیٰ تو ہر مثال سے پاک ہیں. ان کا علم تو لامحدود، ان کے علم کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں. اپنے علم کے کمال پر اللہ یہ لکھوا دیتے ہیں کہ یہ شخص دنیا میں جا کر سعید بنے گا یا شقی یا بدبخت بنے گا. اس لکھوانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انسان مجبور ہو گیا. جیسے نجومی نے لکھ کر دیا تھا تو آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے کیا بادشاہ اس کے لکھنے کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ بادشاہ کو اختیار تھا. چاہتا تو بادشاہ چاہتا تو کسی دروازے سے داخل ہو جاتا. لیکن جو بادشاہ نے فیصلہ کیا تھا وزیروں کے کہنے پر، اس پہ عمل کیا اور نجومی نے اسی کے بارے میں یہ لکھ دیا. حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کو یہ علم خطوط، یہ لکیروں کا یہ علم دیا تھا. اب وہ نبی اللہ کے تشریف لے گئے، لیکن ان کے بعد ان کی کچھ چیزیں باقی ہیں جنہوں نے سیکھا اور لیا اس کو، تو وہ خطوط ان کی جو حساب لگانے والے ہیں، اگر ان کا حساب اللہ کے نبی کے خطوط کے موافق ہو جاتا ہے تو بات سامنے آ جاتی ہے، اور اس کے خلاف ہوتا ہے تو بات غلط ہو جاتی ہے. عرض میں کر رہا تھا کرنے والے اللہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے کمال پر سب کچھ لکھوا دیا کہ یہ انسان دنیا میں جائے کیا کرے، نیک بخت بنے گا اور بدبخت یا بدبخت بنے گا. دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابیوں کے وعدے یہ نیک عملوں پر ہیں، برے عملوں پر نہیں. برے عملوں پہ ہلاکت، مصیبتیں، عذاب، پریشانیاں، اس کے اللہ تعالیٰ یہ بھی بھیجتے ہیں. لوگ ہوں، چیزیں بھی ان کے پاس ہوں، لیکن پھر بھی پریشان ہوں. لوگ ہوں، چیزیں ان کے پاس ہوں، سامان ہو، لیکن پھر بھی لوگ محتاج کے محتاج. یہ اللہ کی طرف سے بے برکتی کا ظہور، اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار. بارشوں کا موسم ہو، بارش نہ ہو، اللہ کی ناراضگی کی نشانی. پہاڑوں میں برف باری کا موسم ہو اور برف نہ پڑے، یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی. بارش یا برف، یہ کوئی بڑی سے بڑی حکومت، بڑے سے بڑا ملک جی رکی بارش کو برسا نہیں سکتا. اور بڑے سے بڑا ملک اور بڑی سے بڑی حکومت، بڑی سے بڑی طاقت برستی ہوئی بارش کو بند نہیں کر سکتے. لے آئیے اپنی توپیں، لے آئیے اپنے ہتھیار، بند کروائیے اس بارش کو اپنے ہتھیاروں سے. بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت نماز میں جب اللہ کے دھیان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اور یقین کے ساتھ پڑھی جاتی ہے
ان 2 رکعت پہ اللہ فیصلہ فرما دیتا ہے۔ رکی ہوئی بارش کو اللہ تعالیٰ برسانے کا حکم دیتے ہیں، اور برستی بارش کو اللہ پاک کو رکوا دیتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے، منبر پہ تشریف فرما ہوئے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مویشی مر رہے ہیں، ہم پیاسے ہیں، مفہوم اس طرح سے۔ آپ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو، میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ بارش بھیج دے؟ جی یا رسول اللہ دعا فرما دیجیے۔ حضور نے وہیں جمعے کے دن منبر پہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھائے، اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اے اللہم اغثنا، اے اللہ ہم پہ بارش برسا۔ بس دعا حضور کی، جمعے کے وقت کی، خطبے کے وقت کی دعا، منبر شریف پہ تشریف فرما ہے، اے اللہ بارش برسا، ہم کو بارش عطا فرما، حضور کی دعا۔ ابھی نماز ختم ہو کے لوگ اپنے گھروں کو نہیں پہنچے تھے کہ بارش چاروں طرف سے بادل آئے اور بارش برسنی شروع ہو گئی، بارش برسنی شروع ہو گئی۔ اب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، اب صحابہ بارش سے بچتے ہوئے کبھی اس دکان کے چھت کے نیچے، کبھی ادھر اس کے نیچے بارش سے بچتے ہوئے حضور مسکرائے، یہ تو بارش مانگ رہے تھے، اب بارش آ گئی تو اس سے بچ رہے۔ خیر 1 ہفتے تک دن رات بارش ہوتی ہے، 1 ہفتے تک۔ سرکار کی دعا تھی، جمعے کے دن، جمعے کے وقت کی دعا تھی، ایسی قبول 1 ہفتے تک بارش ہی بارش۔ اگلے جمعے کو تشریف لائے سرکار، منبر پہ تشریف فرما ہوئے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، راوی فرماتے ہیں کہ میں نہیں سمجھ سکا کہ وہی صحابی جو پچھلے جمعے کھڑے ہوئے تھے بارش کی دعا کرانے کے لیے، وہی صحابی تھے یا کچھ دوسرے تھے۔ 12 صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ گھر گر گئے، تہدمت البیوت، گھر گر گئے، مویشی ڈوب گئے۔ ارشاد فرمایا تم کیا چاہتے ہو، میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ بارش کو روک دے؟ یا رسول اللہ اب تو بہت ہو گئی، کچے گھر ہوتے تھے اس زمانے میں، 1 ہفتے تک کچے گھروں بارش برسے گی تو۔ آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہم پہ نہ برسا، وادیوں میں، پہاڑوں میں جہاں بارش کی ضرورت ہو وہاں برسا، ہم سے اس بارش کو ہٹا دے۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا آپ نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ فرمایا کہ ہم سے اس بارش کو ہٹا دے۔ جو ہی آپ نے ہاتھوں سے اشارہ کیا، مدینہ منورہ کے اوپر سے بادل چھٹ گئے، بیچ میں پیالے کی طرح اور روایت میں آتا ہے تاج کی طرح مدینہ منورہ خالی ہو گیا اور چاروں طرف بادل ہی بادل تھے۔ حضور کی دعا، 1 ہفتہ پہلے کی دعا بارش کے لیے، 1 ہفتے کے بعد دعا بارش روکنے کے لیے۔ آس پاس کے رہنے والے وادیوں میں، پہاڑوں میں رہنے والے آگے بتایا 1 مہینے تک بارش ہوتی رہی۔ حضور کے عمل میں وہ طاقت، دنیا کی کسی حکومت کے پاس وہ طاقت نہیں، حضور دنیا کے کسی ملک کے پاس وہ طاقت نہیں، ان کے ہتھیاروں کے پاس وہ طاقت نہیں جو اللہ کے نبی کے عمل میں طاقت ہے۔ ایک دعا سے بارش آ گئی اور ایک دعا سے بارش رک گئی۔ حضرت علا حضرمی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، اپنے لشکر کو جا رہے ہیں، لشکر کو لے کے جا رہے ہیں، بحرین کی طرف تشکیل ہوئی، راستے میں پانی ختم ہو گیا، جانور پیاسے، لوگ پیاسے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے۔ امیر صاحب کے پاس آئے، امیر صاحب پانی ختم ہو گیا۔ اچھا، بہت اچھا۔ فوراً کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا مانگی۔ نماز پڑھنے، دعا مانگنے کی دیر تھی، چاروں طرف سے بادل امڑ آئے اور بارش برسنی شروع ہو گئی۔ لشکر نے خود بھی پانی پیا، اپنے جانوروں کو خوب اچھی طرح پانی سے سیراب کیا، اور اس کے بعد جو اپنے پانی جمع کرنے اور سفر میں جو مشکیزیں وغیرہ، پانی رکھنے کے جو مشکیزیں وغیرہ تھے وہ سب پانی سے بھر لیے۔ جب ضرورت پوری ہو گئی بارش بند ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سفر میں حضرت اعلیٰ حضرت کی عمارت میں میں نے اللہ کی 3 مددیں دیکھی۔
اور میں فیصلہ نہیں کر پایا کون سی مدد زیادہ عجیب. آگے چلے، جب بحرین کے سمندر پر پہنچے تو دشمن کو اس کی جاسوسوں نے اطلاع کر دی تھی کہ مسلمان اس طرف آ رہے ہیں، بحرین کی طرف. ساری کشتیاں سمندر کے اس کنارے سے دوسرے کنارے پر لے گئے. اب یہ پہنچتے ہیں، لشکر پہنچتا ہے، کوئی کشتی نہیں ہے، کوئی ظاہری سبب سمندر کو پار کرنے کا نہیں ہے. سمندر پار کرنا ہے، بحرین جانا ہے، وہاں جا کے دعوت دینی ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ والا بنانا ہے، ان کو اللہ سے جوڑنا ہے. حضرت اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر سے ارشاد مایا، اللہ تعالیٰ کے چند نام بتائے، اللہ تعالیٰ کے چند نام بتائے اور ارشاد مایا اللہ کے ان ناموں کو لے کر اپنے گھوڑے اپنے اونٹ سمندر پہ ڈال دو. ایسی وہ حکم دینے والے، ایسے ہی وہ حکم ماننے والے. کسی ایک صحابی نے کہا ہم سب کیا فرما رہے ہیں، کہیں اونٹ گھوڑے سمندر بھی چلا کرتے ہیں؟ نہیں. جیسے ان کو یقین تھا کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ایسے ان کو یقین تھا کہ یقیناً اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. جب اللہ کے دین کے لیے ہم نکلے ہیں، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اور دین کی محنت کو دنیا میں عام کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے. اللہ کی مدد ان کے ساتھ. امیر صاحب کا حکم، سب نے وہ اللہ کے نام دیے، دعا کی اور سمندر میں اپنے گھوڑے اونٹ، فرماتے ہیں کہ اونٹ ہمارے گھوڑے سمندر پہ ایسے چل رہے تھے جیسے خشکی میں چلتے. ان کے پاؤں کا تلوا، نیچے کا تلوا تو پانی سے بھیگ رہا تھا، پانی اوپر نہیں آ رہا تھا. وہ غیر مسلم سمندر پار سے دیکھ رہے تھے، ارے یہ تو سمندر پہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم نے کشتیاں ساری وہاں سے ہٹا دی تھی، انہیں کشتی کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھوڑوں اور اونٹوں پر سمندر کو پار کر رہے ہیں. ایسا اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کے دل میں روب ڈالا. جب یہ حضرات پہنچتے ہیں کہتے ہیں جی ہم آپ سے لڑیں گے نہیں، کلمہ پڑھ لو. دعوت دی ان کو، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ ہمارے پیارے نبی کا جملہ تھا جو بازاروں میں اور مینا کی گھاٹیوں میں جا کے دعوت دیا کرتے تھے. انہوں نے دعوت دی کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا نہیں ہم کلمہ تو نہیں پڑھتے، مسلمان تو نہیں ہوتے. چلو صلح کر لو. ہاں صلح کر لیں. صلح کر لی اور صلح میں جزیہ مقرر کیا جاتا تھا. جزیے کی رقم اتنی تھوڑی ہوتی تھی، وہ کوئی پیسے لینا مقصود نہیں ہوتا تھا، مال جمع کرنا مقصود نہیں ہوتا تھا، خزانہ بنائے بہت مال ان سے کھینچ لے. معمولی رقم، مالدار پہ اتنی تھوڑی، درمیانے حال والے پر اتنی اور غریب آدمی پر اتنی، بہت معمولی. وہ صرف اس لیے لی جاتی تھی تاکہ ان کے ذہنوں میں یہ رہے ہم کسی کے ماتحت ہیں، ہمارے اوپر دوسرے لوگ ہیں. اور یہ صلح بھی اس پر کی جاتی تھی کہ انہوں نے اسلام کو قریب سے دیکھا نہیں، مسلمانوں کی زندگی انہوں نے دیکھی نہیں. جب مسلمان یہاں رہیں گے اور ان کے ساتھ لین دین کریں گے، ان کے ساتھ معاملہ کریں گے، تو یہ خود ہی اسلام کی طرف کھچے آئیں گے. اسلام کی خوبیاں ان کے سامنے آئیں گی، اسلام کی خوبیاں ان کے سامنے آئیں گی، اسلام کے فضائل ان کے سامنے آئیں گے، تو یہ خود اسلام کی طرف کھچے چلے آئیں گے. صحابہ کا جملہ مشہور ہے، جب پوچھتے تھے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا کہا کرتے تھے؟ کونوا مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ. ہماری زندگی دیکھو، ہمارا رہن سہن دیکھو، ہمارے آپس کے معاملات دیکھو، جیسے ہم چل رہے ہیں ایسے تم بھی ہو جاؤ. اب اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے ان کے رہن سہن کیسا، ان کے معاملات عمدہ رہن سہن اور عمدہ ان کے معاملات، ان کی معاشرت بہت اعلیٰ، ان کے معاملات بہت اعلیٰ. جب یہ وہ دیکھتے تھے تو دل سے یقین کر لیتے تھے ان کی زندگی ہماری زندگیوں سے بہت اچھی ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے ہماری زندگیاں ناکام ہیں اور ان کے پاس تھوڑا ہوتے ہوئے یہ کامیاب ہے. وہ زبان سے اقرار کرتے تھے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ حق بات کہہ رہے ہیں اور صحیح کہہ رہے ہیں.
جیسے یہ سکون اور عافیت سے رہ رہے ہیں، ہم ان جیسے ہو جائیں گے، ہم بھی ان کی طرح سکون عافیت سے رہیں گے۔ صلح ہو گئی۔ اب شام تک ایک دن کے اندر معاملات طے کر لیے، اپنے ساتھی مقرر کیے، یہ حاکم ہوں گے، یہ گورنر ہوں گے، یہ فلانے ہوں گے، ان کو مقرر کر کے سارے انتظامات کر کے اب امیر صاحب نے فرمایا کہ جس طرح ہم آئے تھے صبح کو بغیر کشتیوں کے، ایسے ہی شام کو واپس جائیں گے بغیر کشتیوں کے۔ اب تو کشتیاں موجود تھیں، اب تو اسباب موجود تھے، لیکن وہ یقین اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر اور بھروسہ، توکل اور اعتماد اللہ پر۔ قرآن پاک کی آیت میں ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ہمارا جس طرح صبح کو بغیر اسباب کے آئے تھے، اسی طرح شام کو بغیر اسباب کے جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ پہ توکل کر لے، اللہ پہ توکل کر لے، اللہ پہ اعتماد کر لے، جیسے اعتماد توکل کرنے کا حق ہے، ساتھ یہ فرمایا اللہ پہ توکل کر لے جیسے توکل کرنے کا حق ہے، جیسے توکل کرنے کا حق ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پھر ان کو ایسے روزی دیں گے جیسے پرندوں کو روزی دیتے ہیں۔ پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، ان کے پوٹے خالی ہوتے ہیں، اور شام کو اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں، ان کے پوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ غیب سے ان کی روزی کا انتظام فرماتا ہے۔ پرندے اپنے گھونسلوں سے اڑے، صبح کو ان کے پوٹے خالی اور شام کو آتے ہیں ان کے پوٹے بھرے ہوئے، سیر ہو کر اپنے گھونسلے میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں آرام سے۔ اللہ ایسے پالے گے۔ توکل کر لو اللہ پر جیسے توکل کرنے کا حق۔ اچھا پھر کیا ہے؟ یہ تو ہے نا توکل کیا اللہ پر، اعتماد کیا اللہ پر، اللہ کے احکامات پہ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے انتظامات ہوا۔ اور اگر جب عمل بگڑتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، کسی صاحب نے یہ کہا کہ کوئی آدمی کسی پر ظلم کرے، کوئی آدمی کسی پر ظلم کرے تو ظلم کرنے والے کو اپنے ظلم کرنے کا نقصان اسی کو ہوتا ہے۔ جس نے ظلم کیا ظالم ہے، اس نے دوسرے مسلمان پر کسی دوسرے انسان پہ ظلم کیا، اس ظلم کرنے والے کو اپنے ظلم کرنے کا نقصان اس کو ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کیا کہا؟ ظالم کے ظلم کا نقصان ظالم کو ہوتا ہے؟ ہاں، ظالم کے ظلم کرنے کا نقصان جیسے خود ظالم کو ہوتا ہے، ایسے اس کے ظلم کا خمیازہ سارے انسان بھگتتے ہیں، اور اس کے ظلم کا خمیازہ جانور تک بھگتتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتوں کے عذابوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی جو ظلم کرتا ہے، اللہ رب العزت بارشوں کو روک دیتے ہیں اس کے ظلم کی وجہ سے، مایا بارش کو روک دیتے ہیں۔ اور ایک پرندہ ہے، روایت میں آتا ہے اس کا نام ہے حبارہ پرندہ۔ ہمارے ملکوں میں نہیں پایا جاتا، عرب کے ملکوں میں ملتا ہے وہ۔ ہمارے اردو میں حبارہ پرندے کے نام کا ترجمہ کیا ہے؟ سرخاب نام کا پرندہ ہمارے تصوروں میں، ہماری لغتوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن تصور یہ ہے یہ پرندے کا نام ہے، لیکن یہ پرندہ پایا نہیں جاتا۔ محاورہ بھی، بھائی تم اس کا اتنا خیال کیوں کر رہے ہو؟ کیا اس کے سرخاب کے پر لگے ہوئے؟ یہ محاورہ ہمارے اردو زبان میں، اس کے اتنے خیال کر رہے ہو، اس پہ اتنا عنایات اس پہ کر رہے ہو، کیا اس کے سرخاب کے پر لگے ہوئے؟ عرب ملکوں میں یہ پایا جاتا ہے حبارہ پرندہ۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرمایا کہ حبارہ پرندہ وہ پرندہ ہے جو اپنے دانے دنکے کی تلاش میں اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور زمین پہ تلاش کرتا ہے اور تلاش کرتے کرتے بعض دفعہ جب اس کو دانے نہیں ملتے میلوں اڑ جاتا ہے، میلوں دور چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا ظالم کے ظلم کرنے سے اللہ تعالیٰ
اس کی ظلم کی نحوست سے اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک دیتے ہیں، بارشیں رک جاتی ہیں، زمینیں خشک ہو جاتی ہیں، گھاس پھوس دانے دمکے اس میں نہیں اگتے۔ اب یہ ہمارا پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور اپنے دانے دمکے کی تلاش میں اور میلوں اڑتا چلا جاتا ہے، اس کو دانے نہیں ملتے، اپنی خوراک نہیں ملتی، اور یہ اڑتے اڑتے مایوس ہو کے واپس آ جاتا ہے، اپنے گھونسلے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھے بیٹھے بھوکے بھوکے دانا دمکا اس کو ملا نہیں، بھوک سے یہ پرندہ اپنے گھونسلے میں مر جاتا ہے۔ یہ پرندہ اس پہ جو ہے، یہ جو مصیبت آئی بھوک کی وجہ سے مرا، یہ اس ظالم کے ظلم کی وجہ سے۔ عمل اچھے ہوں گے اللہ ایسے روزی دیں گے، توکل کرے گا اللہ پہ جیسے توکل کرنے کا حق ہے، اللہ ایسے روزی دیں گے جیسے پرندے کو دیتے ہیں۔ اور جب ظلم کرے گا، اپنے بھائیوں پر ظلم کرے گا، مسلمان پہ ظلم کرے گا، اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک دیں گے اور اللہ کے عذاب نازل ہوں گے۔ اور پرندے کا تو آ گیا رب کی ارشاد میں، اور ویسے نہ معلوم کتنے انسانوں پر اس کا نقصان پہنچے گا۔ عملوں پر اللہ کے، نیک عملوں پہ اللہ کیسے فیصلے ہوتے ہیں اور برے عملوں پہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ نیک عملوں پہ اللہ تعالیٰ کیسے اچھے فیصلے آتے ہیں، انسانوں کے موافقت کے فیصلے، انسانوں کے موافق فیصلے آتے ہیں۔ جو انسان، جو ایمان والے چاہتے ہیں اللہ وہ فیصلے مارتے ہیں، اور جب عمل بگڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فیصلے ہوتے ہیں جو ان کے لیے پریشانیوں اور مصیبتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ زرعی ملک ہے، زراعت کا ملک ہے، اور زراعت کے لیے، غلے کے لیے لوگ محتاج ہوں، لوگ پریشان ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے برکتی نازل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے برکتی، اللہ کی مدد نہیں، عمل بگڑ جانے کی وجہ سے۔ ارشاد مایا قرآن پاک کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، ارشاد مایا البتہ ہم آسمان سے اور زمین سے ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے، برکتوں کے دروازے کھول دیتے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تھوڑی چیز زیادہ کے لیے کافی، اور جب برکت نہیں ہوتی، چیزیں بہت، سامان بہت، لوگ پھر بھی محتاج کے محتاج، چیزیں بہت، سامان بہت، لیکن پھر بھی لوگ محتاج کے محتاج۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابوں کا اور لوگوں کے حالات کے بگاڑ کا فیصلہ ہوگی، امنوں کے بگڑ جانے کی۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، ہم نے اپنے عملوں کو بھی درست کرنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی اس کو اپنانا ہے۔ ہر عمل میں ہم نے سنت کو دیکھنا ہے، سنت عمل کیا ہے، اور دوسرے مسلمان بھائیوں پر محنت کر کر کے ان کو بھی دین والا بنانا ہے، ان کو بھی نیک اعمال والا بنانا ہے۔ اس میں ہماری کامیابی ہے، اس میں ہمارے حالات کا درست ہونا ہے، ہمارے یا پوری امت کے۔ برکتیں نازل ہو، آسمان سے برکتیں، زمین سے برکتیں۔ ہمارے جو دور حدیث پڑھایا جاتا ہے مدرسوں میں، آخری سال ہوتا ہے دور حدیث کا، اس میں ایک حدیث شریف ہے ابو داؤد شریف، اس کے جو مصنف ہیں امام ابو داؤد، ان کا نام بھی ہے، کتاب کا نام بھی ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مصر میں گیا تو میں نے مصر کی چیزوں میں اتنی برکت دیکھی، مصر کی چیزوں میں اتنی برکت دیکھی، چونکہ لوگوں کے اعمال اچھے تھے، سنتوں میں عمل کرنے والے، اللہ کے حکموں پر اپنی زندگی کو لانے والے، وہاں کہ میں نے ان کی چیزوں میں اتنی برکت دیکھی کہ میں نے ککڑی بازار میں دیکھی، ککڑی ہوتی ہے نا، ککڑی پنجابی والے کہتے ہیں تر، ککڑی دیکھی جو 13 بالش لمبی تھی۔ یہ برکتوں والا کمال، 13 بالش۔ ہمارے یہاں تو 1 بالش، پونی بالش، پتلی موٹی ہوتی ہے، اور دیکھیے میں 13 بالش لمبی ککڑی دیکھی، اور ترنج اتنی بڑی دیکھی، نارنگی اتنی بڑی ترنج دیکھی کہ اس کو کاٹ کر آدھا اس کا حصہ
اونٹ کے بورے میں ایک طرف رکھا گیا اور آدھا یعنی پورا ایک طرف کا بورا پوری ترنج کے لیے کافی نہیں تھا، کاٹ کر آدھا حصہ اس کے اونٹ کے بورے میں ایک طرف اور دوسرا حصہ اونٹ کے دوسرے بورے میں. برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کے فیصلے ہوتے ہیں. دشمنوں سے حفاظت، دشمنوں سے حفاظت. کیا فرمایا؟ کیا ہے کیا ہے؟ دشمنوں سے حفاظت. جی کیا ارشاد فرمایا؟ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اگر تم صبر اختیار کرو، اعمال اگر صبر اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو تو دشمنوں کے مکر، دشمنوں کی سازشیں، ان کی اسکیمیں اللہ ان کو فیل کر دے. کیا ارشاد فرمایا؟ ان کے مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. کر لیں جتنی مرضی سازشیں کر لیں، جتنے مرضی مکر کر لیں، ان کے مکر کوئی نقصان نہیں. ان تصبروا وتتقوا، صاف شاف صبر کرو، صبر کرو، تقوی اختیار کرو، ان کی سازشیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا احاطہ فرمانے والا. اور دین بہت آسان، اللہ کے حکم عین فطرت کے مطابق. یہ تو آج ہمیں دین میں چلنا مشکل لگتا ہے. اس کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے کسی آدمی کو بخار چڑھتا ہے اور بخار چڑھ جانے کی وجہ سے اس کی زبان کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے. اب اس کو میٹھی چیز کھلاؤ کہتا ہے کڑوی، چائے پیو کہتا ہے کڑوی، چینی بھی منہ میں رکھ کے کہتا ہے چینی کڑوی. ارے بھائی چینی کڑوی نہیں ہے، چائے کڑوی نہیں، تیرے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو گیا. آج دین پر چلنا مشکل اس لیے لگ رہا ہے کہ ہم نے اللہ سے اپنا تعلق نہیں جوڑا، اللہ سے ہمارا تعلق نہیں جڑا ہوا. تو اللہ کا دین جو عین انسانوں کی فطرت کے مطابق الدین یسر، جو دین آسان ہے، وہ آج مشکل لگ رہا ہے. حالانکہ دین پر چلنا بہت آسان، پھولوں کی سیج ہے، اس پہ چلنا بہت آسان. چلتے چلے جائیں، اللہ کو راضی کرتے چلے جائیں، اللہ کا ایک ایک حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، آپ کا ایک ایک مبارک طریقہ اپنی زندگی میں لاتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ چین اور سکون اور کامیابی عطا فرمائے. کامیابی عطا فرمائے. آج ہماری نماز بھی جاندار، ہم نے نماز پر محنت نہیں کی، چیزوں پر محنت کی، مٹی پر محنت، لوہے پہ محنت، لکڑی بھی نہ معلوم کس کس چیزیں محنت ہو رہی ہیں. اپنی نماز پر، اپنے دل کے یقین پر، اپنے دل کے ایمان پر، یقین پر، نماز پر، اس پہ محنت نہیں ہے ہماری. حالانکہ اصل بنیادی چیزیں یہی ہیں. دل کا یقین درست ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین جم جائے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والے ہیں، انہی کے قبضے میں سب کچھ ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا. اب تک جو کچھ ہوا ان کے حکم سے ہوا، اب جو ہو رہا ہے ان کے حکم سے ہو رہا ہے، آئندہ جو کچھ ہوگا ان کے حکم سے ہوگا. یقین اپنے دل سے اللہ کے ہر غیر کا یقین دل سے نکالے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی حاکم اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ سب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. اس یقین کی جتنی زیادہ دعوت دیں گے، جتنی زیادہ دعوت دیں گے، اتنے میرے دل سے اللہ کی ہر غیر کا یقین نکلے گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا یقین دل میں آئے گا. دعوت خوب دے. ہر ساتھی ہمارا انفرادی دعوت، اب یہاں اجتماع میں آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، اجتماع کے 3 دنوں میں بھی اور اس کے بعد بھی ہم نے انفرادی دعوت خوب دینی. ایک ایک مسلمان پہ محنت کرنی.
اب نظر یہ آ رہا ہے کہ ہمارے کام کرنے والے ساتھی ماشاءاللہ کام بھی کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں، لیکن دعوت دینے میں بہت کمیاں، گشتوں میں، دعوت دینے میں، ایک ہی مسلمان سے گھر گھر جا کے ملاقات. اور یہ جو آ گیا نا جی فون، ٹیلی فون، موبائل، اس نے تو بہت نقصان کر دیا. ہمارے بزرگ اس کو پسند نہیں کرتے. وہ جو ایک ساتھی کے پاس گھر میں جا کے بیٹھ کے اس سے بات کرنا اور دعا مانگ کے جانا، نفل پڑھ کے جانا، پھر اس سے بات کرنا ایمان یقین کی اور اعمال کی، جو اس میں فائدہ وہ اس ٹیلی فون سے تھوڑی ہے. اب گشت بھی ٹیلی فون پہ، شیروزے کی جماعت یاد کر رہے ہیں ٹیلی فون پر، ہرگز نہیں. ہمارے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مروجہ چیزوں سے بچو، رواج والی چیزوں سے، کہ مروجہ چیزوں کے استعمال سے رواج تو پھیلے گا، دین نہیں پھیلے گا. خود چل کے جائیں. اور انبیاء علیہم السلام اور ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ایک ایک انسان کے پاس جائیں، ایک ایک مسلمان کے پاس جائیں، گھر گھر جا کے ملاقات کریں، فرد فرد میں محنت کریں. کیوں بھائی کریں گے انشاءاللہ. کس کس بھائی کا ارادہ ہے؟ انفرادی دعوت خوب دیں گے انشاءاللہ، گھر گھر جا کر فرد فرد پہ جا کے محنت کریں گے. اور نیت اپنے یقین کی اصلاح کی ہوگی. میرے دل کا یقین آج بگڑا ہوا ہے. اپنے یقین کی اصلاح، ایمان یقین کی بات کریں گے. اعمال میں کامیابی، اعمال کے بننے میں کامیابی، اعمال کے بگڑنے میں ناکامی، اس کو خوب بیان کریں. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جذبے سے اپنے یقین کو ٹھیک کرنے اور پوری امت کی ہدایت کی نیت سے، پوری امت کی ہدایت کی نیت سے دعوت دینی ہے. ایک ایک فرد کو دعوت دینی. اس پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوں گے امت کے اور انسانیت کی ہدایت کے. اللہ نے ہم کو بہت عظیم کام عطا فرمایا ہے، بہت عظیم جد و جہد دی ہے. ہمارے بڑے فرمایا کرتے تھے کام بہت عظیم ہے. یہ دعوت والی محنت، دعوت والا کام بہت عظیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کو اس کی سادگی میں چھپا دیا. کام بہت عظیم لیکن انتہائی سادہ. بھائی ایک ساتھی کے پاس گھر میں چلے گئے، یا کسی تھوڑی سی بات کر لی، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ حسب موقع اس سے بات کر لی، واپس آ گئے. عمومی گشت میں نکلے، دکان پہ جا کے دعوت دی، چند جملے دعوت کے دیے، اس کو تیار کرنے کی کوشش کی، پورا گشت کر کے مغرب سے پہلے واپس آ گئے. اللہ نے بہت عظیم کام عطا فرمایا ہے اور اس کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے اس کی سادگی میں چھپا دیا. کام بہت سادہ. دعوت دینا، تعلیم و تعلم، اللہ تعالیٰ کا ذکر، عبادت، نماز اور خدمت، یہ 4 بڑے بڑے اعمال. سادہ، بظاہر عام طور سے کچھ نتیجہ نظر نہیں آتا، لیکن یہی وہ محنت ہے جس پر اللہ تعالیٰ حق کو زندہ فرمائیں گے اور باطل کو مٹائیں گے. سارے دین کے زندہ کرنے کی محنت، اللہ کے سارے حکم زندہ ہو جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں اور سارے طریقے زندہ ہو جائیں، اس کی محنت. مؤذن اذان دیتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اللہ کے ایک حکم نماز کی دعوت دیتے ہیں. کیونکہ اذان کو فرمایا، اذان کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ. اے اللہ جو اس کامل دعوت کے رب، اس کو کامل دعوت فرمایا. حالانکہ مؤذن کسی خاص آدمی کو، کسی خاص طبقے کو نہیں، عمومی دعوت دے رہا ہے اور اللہ کے ایک فرض کی طرف بلا رہا ہے. فرمایا یہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو شیطان اتنا بدحواس ہو جاتا ہے، اتنا بدحواس ہو کے بھاگتا ہے کہ بدحواسی میں اس کے پیچھے سے ریا خارج ہوتے رہتے ہیں اور بھاگتا چلا جاتا ہے. جہاں تک اذان کی آواز آتی ہے وہاں تک بھاگتا چلا جاتا ہے، رک نہیں سکتا. دعوت کی بات ہو رہی ہے، دعوت کی طرف بلایا،
حق کی طرف بلایا جا رہا ہے، حق کی دعوت دی جا رہی ہے، اب شیطان ٹھہر نہیں سکتا۔ جہاں تک مؤذن کی آواز جا رہی ہے حدیث میں صاف آتا ہے کہ وہاں تک بھاگتا چلا جاتا ہے، بدحواس ہو کے، اور جب اذان ختم ہوتی ہے آ جاتا ہے۔ پھر اب اذان کے بعد سنتوں کی نیت باندھ لی، نفل کی نیت، تحیۃ المسجد نفل کی نیت باندھ لی، اب شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ پھر جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، پھر بھاگتا ہے۔ اذان بھی دعوت، اقامت بھی دعوت، اقامت ہوتی ہے پھر بھاگتا ہے شیطان۔ اقامت ختم ہو جاتی ہے، امام صاحب نے اللہ اکبر کہا اور مقتدیوں نے اللہ اکبر کہا، نماز کی نیت باندھ لی اور شیطان واپس آ جاتا ہے۔ اور حدیث میں صاف آتا ہے شیطان اس کو دنیا کی چیزیں یاد دلاتا ہے، اذکر کذا اذکر کذا، ارے فلانی بات کا، فلانا کام تو نے کیا نہیں، فلانا کام، اس کو دنیا کی چیزیں، کاروبار، گھر بار یاد دلاتا ہے، نماز سے غافل کرتا ہے، اللہ سے غافل کرتا ہے، نماز سے غافل کرتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے یہ دعوت والا وہ اونچا عمل ہے، مؤذن اللہ کے ایک حکم نماز کی طرف بلا رہا ہے اور کسی خاص آدمی کے لیے عمومی دعوت دے رہا ہے، لیکن وہ شیطان کے لیے اتنا بھاری ہے، یہ دعوت اتنی بھاری ہے کہ شیطان ٹھہر نہیں سکتا۔ جب داعی آدمی اللہ کے پورے دین کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کے سارے احکامات کی دعوت دے رہا ہے، پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، اللہ کے احکامات دنیا میں زندہ ہو جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں عام ہو جائیں، ہر مسلمان ایک ایک سنت میں چلنے والا بن جائے، اس کی دعوت دے رہا ہے، تو باطل کیوں نہ مٹے گا؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آیا اور باطل بھاگ گیا، اور یقیناً باطل تو بھاگنے والا ہے۔ اور کیا شاعت میں بل نقذف بالباطل على الحق بل نقذف بالحق على الباطل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق۔ اللہ کا ارشاد مانے بلکہ ہم حق کو باطل پہ پھینک کے مارتے ہیں۔ ارشاد میں حق کو ہم باطل پر پھینک کے مارتے ہیں اور باطل کا بھیجا نکال دیتے ہیں، پھر وہ باطل بھاگنے والا ہے، باطل تو بھاگ جانے والا ہے۔ یہ دعوت کی محنت ہوگی، اللہ کا دین زندہ ہوگا، دعوت کی محنت ہوگی، لوگ عمل کرنے والے بنیں گے، دعوت کی محنت ہوگی، اللہ کے دین کی محنت ہوگی، اللہ کا دین پوری دنیا میں عام ہو جائے، پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، ایک ایک مسلمان پورے دین پر چلنے والا بن جائے، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والا بن جائے، اس کی محنت ہوگی۔ اللہ باطل کو پاش پاش کر دے، باطل کو اللہ پاش پاش کر دیں، حق کو زندہ کریں، حق کو زندہ فرمائیں اور باطل کو پاش پاش کر دیں۔ کمی ہماری ہے، ہم جیسے محنت کرنی چاہیے ویسے محنت نہیں کر رہے۔ کیوں بھائی؟ ہم محنت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جیسے محنت کرنی چاہیے ہم محنت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہر ایک کو اقرار ہے کہ جس طرح کرنی چاہیے ویسے نہیں کر رہے۔ مدد کی، اللہ کی مدد کے فیصلے جب ہوتے ہیں جب محنت اس کے حق کے ساتھ ہو۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، محنت کرو جیسے جد و جہد کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے تم کو چن لیا ہے، ساری امت کا اللہ نے چناؤ کر دیا، امت کا ایک ایک فرد ہر کلمہ گو اس کے ذمہ اللہ نے یہ محنت لگا دی، یہ دعوت والی محنت اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ذمہ لگا دی۔ ہر مسلمان، ہر کلمہ گو، دعوت والی محنت کرنے والا، پوری انسانیت کی ہدایت کی نیت سے، اس پر اللہ کے فیصلے ہوں گے۔ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، باوجود کہ اسباب اس زمانے میں جیسے ہمارے زمانے میں آج اسباب ہے، ایسے اسباب نہیں تھے، لمبے لمبے سفر، ہزاروں میل کے سفر، وہی گھوڑوں اور اونٹوں اور پیدل، یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی مدد تھی۔ ان ریگستانوں کو صحابہ نے پار کیا جہاں پر پار کرنا بظاہر انسانی عقل میں آتا تھا کہ ناممکن ہے، ان ریگستانوں کو صحابہ نے پار کیا، ان سمندروں کو پار کیا جن سمندروں پر سے گزرنا انسانی عقل کہتی تھی ناممکن ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ صرف اور صرف
اللہ کی مدد سے ہوگا۔ حضرت عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ نکلے مدینہ منورہ سے لشکر لے کر ایک ملک میں پہنچے، وہاں جا کے دعوت دے رہے ہیں، محنت فرما رہے ہیں، وہ بھی محنت فرما رہے ہیں، لشکر محنت کر رہا ہے، کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کی محنتوں کو قبول فرمایا اور اس ملک والوں کو ہدایت دے دی، سب کے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، پورے ملک والے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، پورے دین پر چلنے والے بن گئے، دین کو سیکھا، نماز سیکھی، اعمال کرنے والے بن گئے اور دعوت دینے والے بن گئے، داعی بن گئے۔ اب حضرت عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ نے یاد فرمایا کہ اب چلتے مدینہ منورہ واپس، کام ختم ہو گیا، ملک کو اللہ نے ہدایت دے دی، یہاں اعمال شروع ہو گئے اور اعمال کی دعوت شروع ہو گئی، یہاں والے دعوت دینے والے بن گئے، داعی بن گئے۔ اس ملک والے نے کہا حضرت آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ یہ ہمارے بعد دوسرا ملک ہے، وہ اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کو نہیں جانتے، چلو تم بھی ہمارے ساتھ چلو، اس ملک میں چلتے ہیں۔ دوسرے ملک میں پہنچے، وہاں جا کے محنت فرماتے رہے، اللہ نے ان کی محنتوں کو، ان کی قربانیوں کو قبول فرمایا۔ اب یہ محنتیں پورے ملک کی تبدیلی کے لیے، پورے ملک میں انقلاب کے لیے، کہ گناہوں سے نیکیوں پر آ جائیں، اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچ کر اللہ کی رضا والے اعمال پہ آ جائیں، پورے ملک میں اتنی بڑی تبدیلی یہ معمولی 2-4 دن کی یا 4 مہینے 1 مہینے کی محنت سے نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ کو معلوم ہے کتنا عرصہ لگا اس میں۔ دوسرے ملک والے بھی مسلمان ہو گئے، اعمال کرنے والے، دین کو سیکھ کر اس پہ چلنے والے بن گئے اور دعوت دینے والے، دین کی محنت کرنے والے۔ اب واپسی کا ارادہ فرمایا تو اس ملک والے نے کہا حضرت کہاں تشریف لے آ رہے ہیں؟ یہ ہمارے بعد ایک ملک ہے، وہ اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کو نہیں پہچانتے۔ اسی طرح ایک ملک سے دوسرا ملک، دوسرے ملک سے تیسرے ملک، چلتے چلتے المغرب، جو اس وقت لوگ یہ سمجھتے تھے یہ دنیا کا آخری ملک ہے، اس کا نام اس زمانے میں بھی المغرب تھا اور آج بھی المغرب ہے، لیکن ہمارے یہاں مراکش کے نام سے مشہور ہے۔ مراکش ایک شہر ہے، بہرحال تو مراکش کے ملک تک پہنچ گئے، وہاں پہنچے، وہاں محنت فرماتے رہے۔ اللہ ہی جانتا ہے اتنے ملکوں میں محنت فرمانا، وہاں کے لوگوں کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا اور محنت پر آ جانا، نہ معلوم کتنے سال لگے ہوں گے۔ جب یہاں کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے اور دین پر چلنے والے بن گئے، دین کی محنت کرنے والے بن گئے، اب وہاں والوں نے کہا کہ حضرت اب زمین ختم، ہمارے اس ملک کے بعد سمندر ہی سمندر، پانی ہی پانی، خشکی نہیں ہے، آگے انسان نہیں ہے۔ حضرت عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور گھوڑے کا رخ کیا سمندر کی طرف۔ اچھا، اس زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ بھئی یہ بڑا گہرا سمندر ہے اور یہ سمندر ہی سمندر، پانی، آگے خشکی نہیں ہے، حالانکہ اس کے بعد بر اعظم امریکہ ہے، اس زمانے تک دریافت نہیں ہوا تھا۔ اس کے باوجود کہ دریافت نہیں ہوا تھا، حضرت عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور اس کا رخ سمندر کی طرف کیا اور اس کو سمندر میں داخل کر دیا۔ اب سمندر کا پانی گھوڑے کے پاؤں، گھوڑے کے گھٹنے تک، گھوڑے کے سینے تک پہنچ گیا۔ سمندر کا پانی اتنا اندر لے گیا اس میں گھوڑے کو، جب سینے تک پانی آ گیا سمندر کا، اب متوجہ ہوئے، ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں اس کے بعد آپ کی زمین ختم، اب پانی پانی ہے، اے اللہ اگر مجھے معلوم ہو جاتا اس سمندر اور اس پانی کے بعد بھی تیری زمین اور تیری پیدا کی ہوئی خشکی ہے تو میں یہ سمندر میرا راستہ نہ روک سکتا، میں وہاں پہنچتا اور تیرے کلمے کو بلند کرتا۔ گہرا سمندر، کہتے بعض جگہ تو وہ سمندر 7 یا 8 اور 9 میل گہرا سمندر ہے، اور کیا مانے اگر مجھے معلوم ہو جاتا اس کے بعد بھی خشکی ہے اور وہاں تیرے بندے آباد ہیں تو یہ سمندر، یہ پانی میرا راستہ نہ روک سکتا، میں وہاں پہنچتا اور آپ کے کلمے کو بلند کرتا۔ ہم جماعتوں میں جاتے ہیں نا جی، تشکیل والے پرچہ دیتے ہیں، 20 دن کی تشکیل ہے، تاریخ روانگی، تاریخ واپسی، دونوں لکھی ہوتی ہے۔ فلاں تاریخ کو روانگی ہوگی اس جماعت کی اور 20 دن کے بعد فلاں تاریخ کو
یہ بھی اس لیے لکھتے ہیں ہماری کمزوری کی وجہ سے. اگر نہ لکھیں تو جو جماعت دی جائے گی بھیجا 20 دن کے لیے تھا، 8-10 دن میں خوب کام ہو گیا، کام پورا ہو گیا، واپس آ گئے. تو یہ ہماری کمزوری کی وجہ سے تشکیل والے یہ لکھ کر دیتے ہیں تاریخ روانگی، تاریخ واپسی. 20 دن کی جماعت ہے تو 20 دن کے بعد، 25 دن کی جماعت ہے تو 25 دن کے بعد. اور صحابہ کی یہاں تاریخ روانگی تو تھی، تاریخ واپسی نہیں تھی. کام سامنے تھا، کام سامنے تھا، ایک محنت سامنے تھی، ایک مقصد تھا. جب تک وہ مقصد پورا نہ ہوگا اور جب تک کام پورا نہیں ہوگا واپسی نہیں ہوگی. ہماری واپسی 25 دن کے بعد، ہماری واپسی 20 دن کے بعد. صحابہ اور تابعین کی واپسی زمین ختم ہونے کے بعد. آگے سمندر اب واپسی. میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. نبوت کا سلسلہ آپ پہ ختم ہو گیا، نبوت کا سلسلہ آپ پہ ختم ہو گیا. آپ نے صاف ارشاد فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعد. میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں. اب وہ انبیاء علیہ السلام والی محنت، دعوت اللہ والی محنت، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، لوگوں کو مسجد والا بنانا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگ جائیں، اس کی محنت کرنا، یہ ہر مسلمان کے ذمہ. ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب میں سے ہر ایک اس مبارک محنت کا ذمہ دار. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک سے پوچھیں گے، جب میرا دین مٹ رہا تھا، میرے احکامات ٹوٹ رہے تھے، میرے پیارے نبی کی سنتیں مٹ رہی تھیں اور لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے، میرے پیارے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے تھے، اس وقت تم نے میرے دین کے لیے کتنی محنت کی؟ اپنے دکان میں، اپنے کاروبار میں، اپنی دنیا کی مشاغل میں کتنا وقت دیا، اور میرے دین کو زندہ کرنے کے لیے، دعوت والی محنت کے لیے کتنا وقت دیا؟ یہ ہماری ذمہ داری، ہمارے ذمہ کام ہے، ہر مسلمان کے ذمہ کام ہے. اگلی بات یہ ہے، اگر اس کام کو، دعوت اللہ والی محنت کو اپنی محنت بنا لیں گے، اس کو اپنا کام بنا لیں گے، اور اس کو ہم یہ طے کر لیں گے کہ یہ میری زندگی کا اصل کام ہے اور یہ میرا مقصد ہے، یہ میرا مقصد ہے، میں نے زندگی اس مقصد پہ گزارنی. اب دیکھیے، ایک آدمی مثال کے طور پر ایک دکاندار ہے، دکان جاتا ہے، کاروبار کو اس نے مقصد بنایا ہوا ہے، اتنے بجے دکان کھولنی ہے، اتنے بجے دکان بند کرنی ہے، انتھک محنت کرتا ہے. لیکن کیا وہ کھاتا پیتا نہیں؟ کھاتا پیتا ہے. کیا اپنی ضروریات کے لیے بیت الخلا وغیرہ استعمال نہیں کرتا؟ سب کچھ. لیکن اتنی بات ہے، کھانے پینے میں اتنا وقت لگاتا ہے جتنا وقت کھانے پینے کے لیے ضروری ہے. بیت الخلا ضروریات میں اتنا وقت لگاتا ہے جتنا ضروری ہے، باقی سارے وقت اپنی دکان، اپنے کاروبار. ہمارے بڑے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، اپنی زندگی کا اصل کام بنا لیں. باقی کاروبار، دنیا کے مشاغل، کاروبار، دنیا کے مشاغل، کھانا پینا، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، گھر میں رہنا، یہ سب ضروریات ہیں. مقصد یہ نہیں ہے. مقصد تو اللہ کے دین پر چلتے ہوئے دین کی دعوت دینا اور ایک مسلمان کو اس پر کھڑا کرنا، اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. کاروبار میں کمی نہیں آتی، کاروبار میں کمی نہیں آتی، اس سے نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو جتنے وقت میں روزی دیتے ہیں اس سے کم وقت میں اللہ ان سے اچھی روزی ان کو دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے بتائے ہوئے حکم پہ چل رہا ہے. اللہ کی ذمہ داری جو اللہ نے عطا فرمائی تھی اس ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کام بھی بناتے ہیں، آخرت کے کام بھی بناتے ہیں. آج امت میں سے یہ محنت نکل گئی، یہ دعوت والی محنت نکل گئی. امت
آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مصیبتوں کے پہاڑ ان پر ٹوٹ چکے، پریشانیوں نے ان کو گھیر لیا۔ جب مقصد سے ہٹی، اپنے کام کو چھوڑا، اپنے مقصد سے پیچھے ہو گئی، تو دین نکلتا چلا گیا، اور جب دین نکلتا چلا گیا، اعمال میں کمی آئی، اللہ کی مددیں اٹھ گئی۔ آج امت کا سب سے بڑا المیہ اور امت کا سب سے بڑا نقصان کہ امت اللہ کی مدد سے محروم ہے۔ آج امت کا کتنا خون بہایا جا رہا ہے، کتنا ان کو قتل کیا جا رہا ہے، اور کتنے ان کے مال لوٹے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ جب اللہ سے تعلق من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے۔ آج ہم اللہ کے نہیں ہیں، اللہ ہماری مدد ہمارا۔ اس پر ہم نے خود آنا ہے، اور ایک ایک مسلمان کو اس پر لانا ہے۔ یقینی بات ہے جب اس پر ہم خود آئیں گے اور دوسرے مسلمانوں کو اس پر لائیں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے مددوں کے فیصلے ہوں گے۔ اور کام چلا کرتے ہیں جب اللہ کی مدد آتی ہے، کام چلا کرتے ہیں جب اللہ کی مدد آتی ہے۔ آج امت کا المیہ ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ امت اللہ کی مدد سے محروم ہے۔ صاحب ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے اور دشمنوں کے خلاف تمہارے قدموں کو جما دیں گے۔ اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے، تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ کی مدد ہو تو کوئی کسی مسلمان پہ غالب نہیں آ سکتا۔ مسلمانوں کا نام سن کے ان کی دل کانپنے شروع ہو جائے، مسلمان کی آواز سن کر چھپتے پھریں۔ یہ کب؟ جب یہ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے، اللہ کے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنے کی کوشش کرنے والے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر تم اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہ فرمائے پھر کون ہے جو تمہاری، اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ہر وقت میرے دل کا دھیان اللہ کی طرف، میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میرے اللہ کے اس وقت میرے لیے کیا حکم ہے، اور اس حکم کو پورا کرنے کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ، آپ کی کیا سنت ہے، اس پر آئے۔ ایک طرف دعوت تبلیغ اور دین کا تقاضا، ایک طرف کاروبار، دکان، دنیا، اس کا تقاضا۔ ہم نے اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے ہم نے دین کے تقاضے کو مقدم کرنا ہے، اس کو پورا کرنا ہے، دنیا کے تقاضے کو پیچھے کر دیں گے، اللہ رب العزت اس دنیا کے تقاضے میں ایسی برکت دیں گے، ایسا پورا فرمائیں گے کہ یہ حیران رہ جائے، سوچ بھی نہیں سکتے، اس کا وہم و گمان بھی نہیں۔ اللہ اس کی دنیا کے تقاضوں کو ایسا پورا فرمائے۔ اللہ نے ایسا کیا، صحابہ کے ساتھ کیا، تابعین کے ساتھ کیا، تبع تابعین کے ساتھ کیا، اور بعد والے اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے دین کی محنت کرنے والے اور انسانیت کی ہدایت کی فکر کرنے والے، اس کے لیے کوشش کرنے والے، اللہ نے ان کے تقاضوں کو پورا فرمایا، ان کی ضرورتوں کو پورا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ میں کوئی تبدیلی نہ آئی ہے نہ کبھی آئے گی، لم یزل ولن یزال حیا قیوما، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے حی و قیوم، ان میں کوئی تبدیلی نہیں۔ الان کما کان، آج بھی اپنی تمام قدرتوں کے ساتھ، اپنی تمام صفات کے ساتھ آج بھی وہی ہے جیسے حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں۔ کمزوری میرے اندر آ گئی، ذوق میرے اندر، ہم میں سے ہر ایک کی سوچے، یقیناً کمزوری
اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں گے تو کمزوری نظر آئے گی، اپنی کمزوری نظر آئے گی۔ اب یہی عرض کیا جا رہا ہے کہ ہم سب اس کا فیصلہ کریں، ہم سب اس کا فیصلہ کریں۔ جو زندگی گزر گئی وہ تو ہاتھ سے نکل گئی، لیکن جو باقی ہے موت تک، کب تک بھائی؟ ہاں، ایک چلے 3 چلے نہیں، یہ تو چکھانے کے لیے، مزہ چکھانے کے لیے۔ بعض ایسے لوگ بھی سامنے آئے کہ اتنے مشغول، کاروبار میں اتنے مشغول کہ ان کو پیشاب کرنے جانے کے لیے وقت نہیں ملتا تھا، لیکن ساتھی جاتے رہے، محنت کرتے رہے، گشت کرتے رہے، محنت کرتے رہے، اور جب انہوں نے وقت لگایا اب ان پہ یہ دھوکہ کھلا، اب ان پہ دھوکہ کھلا۔ میں تو یہ سمجھتا تھا میں دکان پہ اتنا لمبا بیٹھتا ہوں تو مجھے اتنے پیسے ملتے ہیں، اب یہ دھوکہ کھلا کہ نہیں، اگر میں دین کی محنت کرتا رہوں گا تو بھی اللہ مجھے اتنا دیں گے، اس سے زیادہ دیں گے اور اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اس سے زیادہ دے رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ پوری زندگی اس پر لگانی ہے، خود پورے دین پر چلتے ہوئے، اور ایک ایک مسلمان کی فکر کرنی ہے، اپنے پڑوس والوں کی، اپنے محلے والوں کی، اپنے علاقے والوں کی، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی فکر کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک مسلمان کو اپنی طرف کھینچ لے، اللہ سے جوڑ بیٹھ جائے، اللہ سے لینے والا بن جائے، اللہ کے حکموں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ پورا کرنے والا بن جائے۔ اپنی آنکھوں سے اللہ کی مددوں کو آپ اترتے ہوئے دیکھیں گے۔ غزوہ بدر میں اللہ نے کیسی مدد نازل فرمائی، صحابہ نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ بدر میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تھا، جو فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں زندگی میں، کہ اللہ تعالیٰ آخری میں ان کو نابینا، اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو اترتے ہوئے۔ اللہ کی مدد ہے قدم قدم پر، ورنہ یہ ہزاروں میل کا سفر ریگستانوں میں، صحراؤں میں، سمندروں میں صحابہ کے سفر ہوئے، بعد میں تابعین کے سفر ہوئے، اور یہ اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے کہاں کہاں ملکوں میں گئے۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب مدد العالی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت، ان کی عمر دراز فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ پہلے جب صحت کے زمانے میں بیان فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ چین تشکیل ہوئی ان کی، اور گلگت کے راستے سے داخل ہوئے، اور جہاں ان کی تشکیل تھی وہ علاقہ ریل میں 2 دن 2.5 دن مسلسل دن رات سفر کرنے کے بعد وہاں پہنچے۔ 2-2.5 دن ریل میں مسلسل سفر کرنے کے بعد اس علاقے پہنچے جہاں تشکیل تھی۔ وہاں میں شروع فرما دی، مسلمانوں میں محنت کر رہے ہیں۔ پھر ان کو پتہ چلا کہ یہاں اس شہر میں قبرستان ہے، اور اس قبرستان میں ایک صحابی کی قبر ہے۔ بڑے خوش ہوئے، چلو صحابی کی قبر پہ جانا چاہیے، اس کی زیارت کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ وہ قبرستان کہاں ہے، وہ قبر کہاں ہے؟ اب ان کی زبان نہیں جانتے مقامی لوگوں کی۔ ایک ساتھی، مولانا خود سنایا کرتے تھے، ایک ساتھی زمین پہ بیٹھے، ایک چین والے کو بلایا اور ایک چھوٹی سی لکڑی لے کر زمین پہ رکھی اور اس پہ مٹی ڈالی، قبر کا اشارہ بنایا، اس سے پوچھا اشاروں سے یہ کہاں ہے؟ وہ ہنس پڑا اس نے ایک طرف اشارہ کیا، یہاں جاؤ، ادھر مڑ جانا، آگے قبرستان آ جائے گا۔ آگے پہنچے تو قبرستان آ گیا۔ اب قبرستان میں تلاش کیا تو ان صحابی کی قبر اس قبرستان میں مل گئی۔ ان کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک تو مشہور سعد بن ابی وقاص ہیں، وہ تو دوسرے ہیں، یہ کوئی اور صحابی ہیں، ان کا نام بھی سعد بن ابی وقاص۔ ان کی قبر وہاں، ان کی قبر پہ پتھر کا کتبہ لگا ہوا ہے کہ یہاں پر آئے تھے، اکیلے آئے تھے، مدینہ منورہ سے چلے، اب کیسے چلے اکیلے، کن کن ملکوں کو پار کیا، کن کن دریاؤں کو، کن کن پہاڑوں کو اور کن کن سمندروں کو پار کر کے وہ چین کے ملکوں پہنچے اکیلے، اور وہاں کلمے کی دعوت دینی شروع کی، کلمے کی دعوت دینی شروع کی۔ الحمدللہ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، اللہ کے حکموں پہ چلنے والے بن گئے، زبان نہیں جانتے تھے لیکن جذبہ تھا،
اللہ پہ اعتماد تھا، اللہ پہ توکل تھا، اللہ ان سے کام لے رہے تھے۔ کچھ عرصہ گزر گیا، چند سال گزر گئے، میں سناتے رہے، چند سال گزر گئے، اب ان کے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ چین والوں سے کہا کہ میں مدینہ منورہ جان چاہتا ہوں، حضور کی زیارت کروں گا پھر آ جاؤں گا واپس۔ انہوں نے کہا دیکھیے یہاں بہت کام باقی ہے، کیا میں بھی دیکھ رہا ہوں کام بہت باقی ہے، مجھے واپس نہیں جانا چاہیے، لیکن مجھے حضور کی زیارت کا بہت شوق ہو رہا ہے۔ بعد دیر ناخواستہ انہیں اجازت دے دی، رخصت کر دیا ان کو۔ چلتے 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 جب پہلا اسلامی ملک آیا اس میں داخل ہوئے، اور وہاں مسلمانوں سے پوچھا کہ حضور کا کیا حال ہے، کہ حضور کا تو وصال ہو چکا۔ اوہو، حضور کا وصال ہو گیا اتنے سالوں میں؟ کہ جی ہاں، حضور کا وصال ہو چکا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے خلیفہ۔ اب کیا؟ نکل گئے تھے چین سے، جا رہے تھے مدینہ منورہ، مان لگے نہیں ابھی وہاں کام باقی ہے۔ جس مقصد کے لیے میں نے سفر کیا اور یہاں پہنچا چین کے ملک میں، وہ کام باقی ہے، مجھے واپس نہیں جانا چاہیے۔ حالانکہ ظاہر ہے ان کے وہاں گھر بال بچے سب ہوں گے، لیکن دین کی محنت کے تقاضا ان پر اتنا غالب تھا، دین کی محنت کا تقاضا ان پر اتنا غالب تھا کہ اس پہلے ملک جو اسلامی ملک تھا وہاں خبر سن کر وہیں سے واپس پلٹ آئے اور دوبارہ چین کے اس علاقے میں پہنچ گئے اور محنت فرما رہے، اور محنت فرماتے پھر وہیں ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں ان کی قبر بن گئی۔ یہ ساری تاریخ ان کی قبر کے سرہانے پتھر پر لکھی ہوئی ہے۔ صحابہ نے ایسی محنت فرمائی، اور ان کی محنت، ان کی قربانیوں پہ اللہ نے دین کو زندہ کیا۔ آج جو ہم مسلمان ہیں، اسلام پہ قائم ہیں، اسلام پہ چل رہے ہیں، یہ صحابہ کی محنت، قربانیاں، صحابہ کی محنت، صحابہ کی قربانیاں۔ آج ہم سے بھی یہ چاہا جا رہا ہے اور یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ہم بھی یہ طے کر لیں، ہم بھی اس کا فیصلہ کر لیں، اللہ کے دین پر چلنا ہے اور اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی محنت ساری زندگی کرنی ہے، مقصد بنا کر۔ اس کے لیے کون کون سے بھائی تیار ہے بتائیے؟ ساری زندگی دعوت والی مبارک محنت کو موت تک کرنا ہے، موت تک کرنے کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے۔ ہمارے رائے کے مقیم سے پرانی بات ہے، رائے کے بازار میں گئے، لوگوں کو جمع کیا، گشت کیا، لوگوں کو جمع کیا، اب دعوت دے رہے ہیں کھڑے ہو کے، ایمان یقین کی بات کر رہے ہیں، ایمان یقین کی بات کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔ دعوت دیتے دیتے خاموش ہو گئے، بیٹھ گئے، لیٹ گئے، قبلہ رخ لیٹ گئے، دانا ہاتھ دانے رخسار کے نیچے رکھا، اونچی آواز سے کلمہ پڑھا اور انتقال ہو گیا۔ دعوت دیتے دیتے، مرنا تو موت تو سب کی آنی ہے، ہر ایک کی آنی ہے، لیکن وہ دعوت دیتے دیتے اور اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے اللہ کے پاس پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، تموتون کما تحیون وتحشرون کما تموتون، جیسے زندگی گزارو گے، جس فکر اور جس محنت میں، جن اعمال میں، اسی فکر انہی اعمال میں تمہاری موت آئے۔ اور فرمایا کہ جس فکر، جس محنت، جن اعمال میں تمہاری موت آئے گی، قیامت میں اسی پہ اٹھائے جاؤ۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لے، میری فکر، میری کوشش، میری محنت کہاں لگ رہی؟ جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، جیسی موت آئے گی ویسے قیامت میں اٹھائی جاؤ۔ یہ عزم کر لیں، یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی اب سے لے کر زندگی کی آخر تک، موت تک، اس کام کو مقصد بنا کرتے رہیں۔ دنیا کام کاج کریں گے لیکن بقدر ضرورت، اصل اس کو بنائیں، مقصد اس کو بنائیں۔ دنیا کام اللہ تعالیٰ اس میں برکت نازل فرمائیں گے اور تھوڑے وقت میں اللہ تعالیٰ زیادہ روزی عطا فرمائیں گے۔ تو سب تیار ہیں اس کے لیے؟ ایک دفعہ فرما دیجئے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ ساری زندگی کرنا ہے، موت تک کرنا ہے، مقصد بنانا۔ خالی ایک چلہ تین چلے کی بات نہیں ہے، ایک چلہ تین چلے کی بات نہیں ہے، یہ تو ساری زندگی کا کام ہے۔ اس کو مقصد بنا کر
ہم موت تک کرتے رہیں گے۔ دوسرا عزم یہ فرما لیجئے، یہ طے فرما لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی اس محنت کو لے کر اور اس دعوت والی محنت کو لے کر اور اس دین کو لے کر پوری دنیا میں جائیں گے۔ پوری دنیا میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ اب تو آپ حضرات نے ساری زندگی کا بھی عزم کر لیا اور پوری دنیا میں جانے کا عزم کر لیا۔ اللہ ہم کو لے جائیں گے۔ دنیا میں جانے کے لیے اپنی جیب پہ نگاہ نہ کریں، غیب پہ نگاہ کریں۔ اللہ غیب سے انتظام فرمائے۔ اللہ کے سامنے آنسو بہانا، رونا، اللہ سے مانگنا اپنے لیے، پوری امت کے لیے۔ ابھی 2 دن پہلے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدۃ اللہ علیہ کے پاس گشت میں جانا ہوا۔ بڑے الحاح سے فرما رہے تھے، بڑی تواضع سے، کہ اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ امت کے لیے رو رو کے اللہ سے مانگیں۔ امت نے بہت کڑا وقت آ گیا ہے، بہت مصیبتیں کو پہاڑ ٹوٹ چکے، اور رو رو کے اللہ سے مانگے، اللہ حالات بدل دیں گے۔ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ میری بھی درخواست ہے مفتی صاحب کے ارشاد کے بعد کہ ہم سب اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ محنت بھی اپنی بڑھانی ہے اور دعائیں بھی بڑھانی۔ اس کے لیے تیار ہیں آپ سب؟ بہت آہستہ ہوا رہا یہ۔ اب یہ درخواست ہے کہ جن بھائیوں کے اب تک 4 مہینے نہیں لگے، پہلی سیڑھی اس کی 4 مہینے، جس کے 4 مہینے لگے، اب چلے کی نیت سے آئے، کم وقت کے لیے آئے،